the power comes with responsibility and people corrupt the power. یونیورسٹیز کالجز کی تنظیموں پہ بات آ جاتی ہے تو تب وہ بدمعاشی کرتے ہیں اور تھوڑا سا غنڈہ ٹائپ اور اس طرح کا بن جاتے ہیں. ماں سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ پروفیسرز ہوتے ہیں جو انہیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ آپ یہ ان سوسائٹیز میں جائیں جو کہ منفی کاموں میں ہوتی ہیں اور ان سے پروفیسرز کے بھی کچھ فائدے نکل رہے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سین نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص امین. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ظاہر ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کی آزادی اور فلاحی مملکت پر یقین رکھتا ہے. 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے طلبہ تنظیم کا قانون پاس کروا کر اس کی بنیاد رکھی. پاکستان کی آزادی کے وقت بھی طلبہ و طالبات نے پاکستان کی تحریک آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور اب بھی اس کی بقا کی خاطر اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں تعلیمی اداروں میں طلبہ کی تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قمر محی الدین, جو کہ لٹریری اینڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور گریجویٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں ایمرسن یونیورسٹی کے, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رمامہ بلوچ صاحبہ, جو کہ آرٹ اینڈ کلچر سوسائٹی کی پریزیڈنٹ ہیں, یہ بھی گریجویٹڈ ہیں اور ایمرسن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ہم سوال کرتے ہیں رمامہ بلوچ صاحبہ سے. رمامہ بلوچ بتائیے گا کہ طلبہ کی تنظیموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, ہر چیز کی نا پہلے تو طلبہ کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ طلبہ کے لیے ہی کریٹ کی جاتی ہیں, اور ہر چیز کے نا مثبت اور منفی اثرات جو ہوتے ہیں, پروز اینڈ کونس یو کین سے کہ ہوتے ہیں. مطلب اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہوں گے, اس کے نیگیٹو پہلو بھی ہوں گے. ہم جو طلبہ کے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم یہ تنظیمیں کریٹ کرتے ہیں. اس کو ہم جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اساتذہ سے ڈائریکٹلی نہیں کہی جا سکتی, وہ طلبہ کے اتحاد کی بیس پہ ہوتی ہے. کچھ کام ہوتے ہیں جیسے ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی کوئی ہاسٹل کے ایشوز ہوتے ہیں, کوئی اکوموڈیشن ایشو ہوتے ہیں, کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے تو اس میں کچھ آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, تو آپ کو ہم آپس میں مشاورت کر کے طلبہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک منفی پہلو ہوتا ہے. جب آپ کو اختیار دیا جاتا ہے, تھوڑی بہت پاور دی جاتی ہے, تو دا پاور کمز ود رسپانسبلٹی اینڈ پیپل کرپٹ دا پاور. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب ان کو سیاسی رخ مل جائے, ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ رہے اور وہ اس کے اندر اپنے جو ذاتی مفاد نکالنے لگ جائیں, اور لوگوں کے غلط ہاتھوں میں جب طلبہ اپنا پڑ جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی باتیں مسائل ہوتے ہیں. پھر یہی تشدد اور یہ ٹائر جلانا, سڑکوں پہ مارا ماری, اور پھر اس کو نا بڑا وہ پھر ذاتی مفاد کی طرف چل پڑتی ہیں چیزیں, بجائے اس کے کہ وہ طلبہ کے مسائل حل کرنے سے ہٹ کے وہ آپ کے اپنے ذاتی مفاد, آپسی دشمنیاں اور گروپس بن جاتے ہیں, کلچرل گروپس بن جاتے ہیں. کوئی ایک گروہ دوسرے سے لڑ پڑتا ہے, تیسرا سے لڑ پڑتا ہے. پھر یونیورسٹیز کے آپس میں مسائل شروع ہوتے ہیں, اس میں بھی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہیں. حالانکہ ان کا کوئی ایک دفعہ آپ یونیورسٹی سے چلے جائیں, اس کے بعد آپ کا یوز اینڈ تھرو مطلب کوئی کام نہیں رہتا. آپ کو وہ شاید راہ چلتے دیکھیں ہوئی تب بھی آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں. تو یہی ہے کہ آپ کو خود ایک اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ, ظاہر سی بات ہے آپ کو پاور دی گئی ہے, آپ ایک تنظیم چلا رہے ہیں, تو ایک آپ کا ہیڈ ہو, ایک آپ کو جو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے آپ پہ. وداؤٹ چیک اینڈ بیلنس آپ جو ہوتے ہیں نا اپنے کیا کہتے ہیں اپنے دائرہ کار سے نکل جاتے ہیں. آپ کو جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کی صلاحیت اور آپ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اس پاور کا غلط استعمال بھی بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اور نوجوان خون ماشاءاللہ ہے تو بہت ہی کیا کہتے ہیں پاورفل امپیکٹ ہے ان کا سوسائٹی پہ, لیکن تھوڑی سی ان پہ بڑوں کا سایہ ہونا چاہیے. بڑوں کا سایہ ایز ان سینس کہ ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں تھوڑی آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی چیز کرنی ہے تو اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. ایک مینٹورشپ ہونی چاہیے, اور یہ ضروری بھی ہے. لیکن تنظیمیں ہونا ضروری ہیں, لیکن اتنی اس کی ٹرانسپیرنسی زیادہ ضروری ہے. خالی تنظیمیں ہونا وداؤٹ چیک اینڈ بیلنس تو پھر وہ انتشار اور سیاسی ہتھ کنڈوں کے ہاتھ چڑھنے والی بات ہوگی. تو یہ اس حوالے سے ہے.
آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو یہ تنظیمیں ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو کہ ان کو چلائے؟ نہیں، تنظیم نہیں کہہ سکتے، ایک آپ جیسے کہتے ہیں نا ایک اصلاح کرنے والا ایک مینٹور ہونا چاہیے. آپ نا کسی بھی انسان کو نا کسی بھی فار ایگزامپل ایک بچے کو بھی ایک راہ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب کوئی ان پہ مسلط ہو کے بیٹھ جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ان کو بتا سکے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں کہ آپ غلط جا رہے ہیں. ایک نا نیک نیت والا انسان ہونا چاہیے. ہے تو مشکل یہ کام، کیونکہ پھر جو ان کے اوپر ہوتے ہیں پھر وہ بھی ذرا اپنے کام نکلوانا سٹارٹ کر دیتے ہیں ان سے. تو ایک ہے، ایک اصلاح کا مینٹورشپ تو ہونی چاہیے تنظیموں کے اوپر، تھوڑی بہت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا اس میں جب اس میں نیو کمر آتے ہیں، جو کسی تنظیم کو جو بچہ جوائن کرتا ہے تو اس کو تو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ کسی سے مسئلہ چل رہا ہے، یا پھر ان کے اوپر بھی جو ان کے سینئر بیٹھے ہیں وہی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جاؤ یہ کر دو. دیکھیں اب بات ایسی ہے کہ جب نیو کمر آتا ہے جو ان کے اوپر سینئر بیٹھے تو انہوں نے بتانا ہوتا ہے ان کو، لیکن ان سینئر کے اوپر بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا جو ان کی لگامیں تھوڑی سی کھینچ کے رکھے، جو ان کو بتائے کہ سر آپ کا کام اصلاح کرنا ہے، ان کو رستے سے بھٹکانا نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا لوگ جو ہے نا ہمیں تھوڑی سختی ضروری ہے، ورنہ ہم تھوڑا سا ڈگمگا جاتے ہیں اپنے راہیں جو ہماری جو منزلیں ہوتی ہیں نا ان سے. تو یہ چیز ہے، سوسائٹی میں ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں آس پاس ہمارے یہ ہو بھی رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. تو اچھا اس کے بارے میں تھوڑا وائس آؤٹ کرنا چاہیے ان چیزوں کو ذرا اوپنلی، جو ہم کر نہیں پاتے ڈر کی وجہ سے. تو یہ چیز ہے. ہمارے ساتھ قمر محی الدین صاحب موجود ہیں. قمر محی الدین، آپ بتائیے گا کہ طلبہ تنظیموں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا ایگری کرتے ہیں رومامہ بلوچ صاحبہ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو کچھ سوچ کے آیا تھا رومامہ نے سب بول دیا ہے. خیر بات پوائنٹ پہ آتے ہیں جو میں بالکل اگری کرتا ہوں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں. جو طلباء تنظیمیں ہیں ان کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہوتے ہیں، ہمیں دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ مثبت پہلو کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا 2020 میں، تو ہم ایک افیلیٹڈ کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، تب یہ ایمرسن کالج تھا. سو یہی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ہمیں ہمارا حق دلانے میں ساتھ دیا. ورنہ ہو سکتا ہے آج جو آپ نے ہمارے انٹروڈکشن میں کہا کہ آپ گریجویٹڈ ہیں، شاید ابھی ہم نہ ہوئے ہوتے اگر وہ ہمارا ساتھ نہ دیتے اور BZU پہ پریشر نہ بناتے. تو آج ابھی ہماری ڈگری ختم نہ ہوئی ہوتی اور ہم کوئی 6 یا 7ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوتے. سو مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں. منفی پہلو کی طرف آتے ہیں تو یہی بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت مائنڈ ان کا جو ہوتا ہے اگر انہیں ایک اچھے ٹریک پہ لگایا جائے تو یہی بچے ہیں جن کا جو بہت ہی ہیوج امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں ایک سوسائٹی رن کر رہا ہوں، وہ طلباء تنظیم، ایک بچوں کی ہی تنظیم ہے، کار کمال ویلفیئر سوسائٹی. وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے. ہم نے کیا کیا، ہم نے انہی تنظیموں سے جو بچے منفی کام کر رہے تھے ہم نے انہیں ایک راہ دکھائی کہ یار آپ یہ پازیٹیو کام کریں، آپ ادھر آئیں اور کچھ اچھا کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بچہ وہ جو کہ کسی تنظیم کا پارٹ نہیں تھا، جس نے کبھی کچھ کیا نہیں تھا، وہ اتنا اچھا امپیکٹ کریٹ نہیں کرتا جتنا وہ بچہ جو منفی کاموں میں اپنی انرجی لگا رہا تھا. وہ بچہ جب ادھر آ کے کام کرتا ہے نا تو وہ ایک ہیوج اور پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. سو ان بچوں کی انرجی کو اچھی تنظیموں میں یوز کرنا چاہیے، اچھے کاموں میں یوز کرنا چاہیے. تو یہ بچے بہت آگے تک جاتے ہیں. ماں سوائے اس کے کہ ہمارے کچھ پروفیسرز ہوتے ہیں جو انہیں اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ آپ یہ ان سوسائٹیز میں جائیں جو کہ منفی کاموں میں ہوتی ہیں اور ان سے پروفیسرز کے بھی کچھ فائدے نکل رہے ہوتے ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا جواب دیا. تعلیمی اداروں میں تعلیمی فروغ اور طلباء کے حقوق کے لیے یہ بہت ہی اہم کردار سر انجام دیتی ہیں تنظیمیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے قمر صاحب، بتائیے گا. بے شک طلباء کے لیے یہ بہت اچھا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم یہ نہ ہوتی تو ہماری جو ڈگری تھی وہ ڈیلے ہو جاتی اور ہم 6 اور 7ویں سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہوتے. لیکن انہی کی وجہ سے ہماری جو ڈیوریشن تھا وہ مناسب وقت میں کمپلیٹ ہو گیا ڈگری کا. سو ہاں یہ ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور اگر یہی امپیکٹ یہ کریٹ کریں تو ان کے فائدے ہیں، ان کے فوائد بہت سارے ہیں اور ان سوسائٹیز کو ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ.
ملکی تعمیری سرگرمیوں میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو طلبہ کی تنظیمیں ہوتی ہیں ملکی تعمیری سرگرمیوں میں ان کا کیا کردار ہے، مثبت ہے یا منفی ہے؟ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ملکی تعمیری سرگرمیوں میں اگر ہم آپ کی بات کریں تو آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا ملتان کے ایک معروف سیاستدان ہیں مخدوم جاوید ہاشمی. وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر رہے ہیں اور انہوں نے ملتان میں جتنے کام کرائے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو یہی طلباء یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ ان میں لیڈنگ کیپیبلٹیز لے کے آتی ہیں اور یہی لیڈنگ کیپیبلٹیز ان بچوں کو اچھے لیول پہ بڑے لیول پر جو ہے وہ کام دیتی ہیں اور وہ ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. قمر صاحب بتائیے کہ یہ جو آپ نے ویلفیئر سوسائٹی کا بتایا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ان تنظیموں میں جب بچے ویلفیئر سوسائٹی میں آتے ہیں، ان تنظیموں میں آتے ہیں تو وہ بہت ہمبل قسم کے ہو جاتے ہیں، اس طرح سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، تو یہ اس طرح کا کردار یہ دوسری تنظیموں میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے ایمز کیا ہیں، فوکس کیا ہیں، آپ نے کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے. کہیں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 10-12 لوگ چل رہے ہیں اور پیچھے ایک بدماشی والا گانا چل رہا ہے. سو جب یہ چیزیں آپ دکھائیں گے بچوں کو تو وہ کیسے ہمبل ہوں گے؟ وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ ایک معیار وہ سیٹ کر دیتے ہیں، تو اس معیار پہ وہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے کبھی کسی سے لڑتے ہیں، کسی سے جھگڑتے ہیں. تو یہ سوسائٹیز پھر ان کو بیک بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہاں تم جاؤ لڑو، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن آپ دوسری طرف آئیں، ویلفیئر سوسائٹی کی طرف آئیں تو ان کے بیچاروں کے لوگوز کیا ہوتے ہیں، ان کے ایم کیا ہوتے ہیں؟ ان کا سلوگن ہوتا ہے ڈونیٹ فار آفٹر لائف. جب آپ کسی بچے کو یہ کہیں گے کہ آپ نے آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ یہاں پر بیٹھ کر تو کچھ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے کسی کو نقصان پہنچے گا. سو یہ سوسائٹیز، یہ ویلفیئر سوسائٹیز اس طرح سے اپنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. جی بہت شکریہ. رومامہ بلوچ آپ بتائیے گا کہ ان سوسائٹیز میں جب بچے، ابھی قمر صاحب نے بتایا کہ ویلفیئر میں تو وہ بہت ہی ٹھیک ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا پیش آتے ہیں، لیکن جب یہ یونیورسٹیز کالجز کی تنظیموں پہ بات آ جاتی ہے تو تب وہ بدماشی کرتے ہیں اور تھوڑا سا غنڈہ ٹائپ اور اس طرح کا بن جاتے ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کا لائحہ عمل پیش کرنا چاہیے کہ ان بچوں کو بھی اسی طرح کی تربیت دی جائے جیسے قمر صاحب نے بتایا کہ ویلفیئر سوسائٹی میں جب وہ آتے ہیں وہ بہت ہی ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا بیہیو کرتے ہیں اور پھر نارمل ہو جاتے ہیں. تو ایسا کون سا لائحہ عمل پیش کرنا چاہیے یا کون سی ایسی ان کے اوپر ایک پاور بٹھانی چاہیے یا تنظیم بٹھانی چاہیے کہ جو ان کو گائیڈ کرے کہ وہ سیدھی راہ پہ ہی چل سکیں؟ دیکھیں پہلے تو جیسے قمر نے بات کی کہ ایک ڈائریکشن ضروری ہے. آپ نے جو تنظیم کی بنیاد رکھی ہے وہ کس بیس پہ بنیاد رکھی ہے، اس بنیاد کو آگے لے کے چلنا ضروری ہے. کیونکہ نا ہم وہ کہتے ہیں نا رستے سے ہٹ جاتے، جیسے پہلے بھی بات کی تھی ان پہ. اور نا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ ایگو ایشوز زیادہ بنا لیتے ہیں جو ان کے ہیڈ شپس وغیرہ ہوتی ہیں، اور موسٹلی ہیڈس جو سرگرمیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی ضروری ہوتی ہے، مطلب ایک نیوٹرل ہو کے کام کرنا، ایک ڈائلاگ، پیسفل ڈائلاگ. پروٹیسٹ کرنا بری بات تو نہیں ہے، لیکن نا اس کو ایک امن کے دائرے میں رہ کے کرنا، اس کا نا ایک انریسٹ، وائلنس کا استعمال مت کرنا، اور نا لوگوں کی بات کو سننا. بہت سے مسائل ہمارے آپ لوگ کی بات سنتے ہیں تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کیا، کرنے تو دیکھتے ہیں وہ کس لیول تک جاتا ہے. جب تک آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے، آپ ان کو آپ کے اندر اتنا پیشنس نہیں ہوگا، تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. بیسک بات یہ ہے کہ ہم مسئلے کا حل ہی نہیں نکالنا چاہتے، اسی وجہ سے مسائل اور بڑھتے ہیں. آپ اگر کسی تنظیم کے اوپر بھی ایک مینٹورشپ ہونی چاہیے یا کوئی سربراہ ہونا چاہیے، تو اس سربراہ کے اندر بھی وہ پیشنس لیول ہو کہ وہ ان کی بات کو سن سکے، ان کی بات کو سمجھ سکے اور پھر اس کا حل نکال سکے. اور وہ بھی باہمی مشاورت کے ساتھ، چیزوں کو مسلط نہ کرے، کمیونیکیٹ کرے، بات سنے اور اس کا حل نکالے. اور ایک ڈائریکشن بہت ضروری ہے ایک تنظیم کے لیے. جی بہت شکریہ. قمر صاحب بتائیے گا یہ تنظیمیں بنائی گئی تھیں، لیکن آج اگر ہم ان تنظیموں کا ایک اگر رخ دیکھیں، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مفاد، فار ایگزامپل ایک تنظیم ہے اس کا سینئر بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے نیچے جتنے بچے آتے ہیں تو وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے، فار ایگزامپل اس کی کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے تو وہ لڑائی کو ہی آگے پروموٹ کرے گا اور بچوں کو بھی کہے گا کہ تم لوگ بدماشی کرو، اس طرح کی چیزیں ان سے کرواتا ہے. یہ چیزیں بنائی گئی ہیں بچوں کے حقوق کے لیے، طلبہ کے حقوق، طلبات کے حقوق کے لیے. تو
ان کو وہاں کیوں نہیں گائیڈ کیا جاتا؟ دیکھیں ان تنظیموں پر پابندی بھی اسی وجہ سے عائد کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے مفاد دیکھنا شروع کر دیے، نہ کہ طلباء کے مفاد کو دیکھا۔ اگر یہ اصل مسائل کے حل کی طرف جاتے تو مسئلہ کوئی پیش ہی نہ آتا۔ ان پہ پابندی، ٹھیک پابندی لگی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں آپ کو کچھ بچے نظر آئیں گے، وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے اور اپنے مفاد کی بات کریں گے۔ کبھی ان میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ یہ بات کریں کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے تو بچوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ بات کریں گے، وہ بات کیا کریں گے؟ وہ بات یہ کریں گے کہ یار تم یہ کرو، تمہاری ڈگری اس طرح سے ختم ہو جائے گی، تمہیں پروفیسر اس طرح سے نمبر دے جائے گا۔ مطلب شارٹ کٹ ویز دکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ شارٹ کٹ اور اسمارٹ ورک یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ وہ شارٹ کٹ ویز کے ذریعے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہی بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہی سوسائٹیز اسی بچے کو جب وہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے تو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیتی ہیں۔ ان کی اوقات ٹیشو پیپر سے بھی کم ہوتی ہے۔ ان پر پابندی بالکل ٹھیک ہے، اور جب تک یہ ان سوسائٹیز کو کوئی ایسا بندہ ڈیل نہیں کرتا جو طلباء کے مفاد کو دیکھے گا، تب تک ان سوسائٹیز پر پابندی عائد رہنی چاہیے۔ بہت ہی گہرے الفاظ بولے اپنے، ٹیشو پیپر کی طرح انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اچھا رمامہ بلوچ بتائیے گا کہ یہ ان سوسائٹیز، یہ جو تنظیمیں ہیں طلباء کی، کیا طالبات کو بھی ان سے فائدہ پہنچتا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے، طالبات کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ اس طرح مطلب دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ طلباء اس میں لڑکے بڑے آگے آگے رہتے ہیں اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے مفاد کو تھوڑا پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اور لیکن ڈسکریمنیشن تو جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو آج کل ویسے ہی اس بارے میں ہے۔ لیکن نا لیڈ کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا جو لیڈر ہے۔ موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ میل کے اندر ڈومینیٹنگ اور لیڈنگ پاور زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ مفاد کے لیے ان تنظیموں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ مفاد ذاتی نہ رکھیں تو۔ جیسے قمر نے تھوڑی دیر پہلے کووڈ کا ذکر کیا اور ویلفیئر سوسائٹیز کا ذکر کیا۔ انفیکٹ جو آپ کی یونیورسٹی کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ایشوز ہو گئے، آپ کے ہاسٹل ایشوز ہو گئے، آپ کے کوئی ڈسپلن کے کچھ جیسے لڑکیوں کو کچھ مسئلے مسائل پیش آتے ہیں، تو وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی پروفیسر سے جا کے بات نہیں کر سکتی۔ تو وہ جو تنظیم میں جو خواتین ہوتی ہیں، بے شک اکا دکا ہوتی ہیں، لیکن جو ہوتی ہیں وہ ان سے جا کے بات کرتی ہیں کہ ہمیں یہ مسائل ہیں، تو آپ جو ہے نا ہماری اس میں تھوڑی سی باہمی مشاورت کے ساتھ اس کے خلاف آواز اٹھائیں یا اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو اس طرح ہی ہے۔ خواتین کی تعداد اس لیے کم ہے کیونکہ خواتین تھوڑی سی نا ان کو ایک کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی تھوڑی سی سینسٹیو اور ایشوز ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو ڈومینیٹنگ پاور ہونی چاہیے عورتوں کے اندر، اور آئی گیس اگر تنظیمیں عورتیں سنبھال لیں تو بہت سی چیزیں کور اپ ہو سکتی ہیں، لیکن نا شانہ بشانہ ساتھ چل کے سنبھالیں۔ اکیلا انسان جو ہے نا وہ تنظیم کو ہیڈ نہیں کر سکتا۔ وہ یہ آپ پہ ہے کہ آپ مفادات کلیئر رکھیں کہ آپ نے کون سے مفاد نکالوانے ہیں، تو ہیں اس کے مثبت اثرات بھی ہیں اور اس سے ہوتے ہیں مسائل حل۔ جی بہت شکریہ۔ قمر صاحب بتائیے گا یہ جو طلبہ کی تنظیمیں ہیں، فار ایگزامپل اگر ہمارے ساتھ انسٹیٹیوٹ یا ہمارے پروفیسر مل کے کام کرتے ہیں، وہ ایسی نوبت ہی پیش نہ آنے دیں کہ جس سے طلبہ کو تنظیمیں بنانی پڑیں اور اس طرح کی غنڈہ گردی یا اس طرح تک مسائل اتنے بڑھیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پروفیسرز کو یا انسٹیٹیوٹس کو ان کو ہمارے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، طلبات کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اس نوبت تک نہ پہنچ سکے؟ کیونکہ ان تنظیموں کے پازیٹیو آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو پازیٹیو جو اثرات، مثبت اثرات ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن منفی اثرات ان کے بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ کیونکہ ایک بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اب یونیورسٹی میں آتا ہے یا کالج میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے وہ بدمعاشی سیکھ رہا ہے۔ کس وجہ سے سیکھ رہا ہے؟ ان تنظیموں کی وجہ سے۔ تو یہ اگر ہمارے پروفیسر یا انسٹیٹیوٹ اگر ہمارے ان بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو اس چیز کی نوبت میں، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان دوستی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ دوستی سے مراد یہ ہے کہ بچہ اپنی بات کھل کر اپنے استاد کے ساتھ کر سکے۔ اب یہ تنظیمیں جو ہیں آج کے دور میں کسی بھی طرح بچے کی بات استاد تک نہیں پہنچاتی۔ اس میں رمامہ سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ پروفیسر تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پروفیسر تک بات نہیں پہنچاتے، ہوتا یہ ہے کہ آپ انہیں کال کرتے ہیں، انہیں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں
اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں، وہ بات نہیں کرتے اور کچھ عرصے بعد آپ کو کہتے ہیں میں نے بات کی، اس نے سنی نہیں. تو یہ کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کا اور آپ کے پروفیسر کا. اگر آپ کا ڈائریکٹ اپنے پروفیسر کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہو، اچھے ریلیشن سے یہ مراد ہے کہ آپ کا پروفیسر آپ کو دوستوں کی طرح ٹریٹ کرے، آپ کو یہ بتائے کہ بیٹا یہ آپ کے فوائد ہیں، یہ آپ کے نقصان ہیں. آپ نے ان تنظیموں کے پاس نہیں جانا، آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے بات کرنی ہے، میں آپ کے مسئلے کا حل نکالوں گا. لیکن بدقسمتی سے خاص طور پر جنوبی پنجاب کی طرف یہ بہت واضح فرق ہے استاد اور اسٹوڈنٹ کے درمیان. اگر کوئی بچہ بات کرنے جاتا بھی ہے تو استاد اسے جھڑک دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے ڈرتے ہیں اور وہ بات نہیں کر پاتے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک اچھا ریلیشن ہو، ایک دوستی والی بات ہو، تاکہ بچہ اپنی بات کھل کر اپنے پروفیسر کے ساتھ کر سکے. جی بہت شکریہ قمر صاحب اور رمامہ بلوچ صاحبہ آپ لوگوں کے آنے کا. آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ طلبہ تنظیموں کے مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس موضوع پر کرنے کے لیے آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. اسی کے ساتھ نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.